السلام علیکم فرینڈ، میں زیبونسا شیخ آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میں زمین سے ریلیٹڈ جو کنسیپٹ ہے وہ سمجھانے جا رہی ہوں۔ اردو میں کیا کہتے ہیں، انگلش میں کیا کہتے ہیں، اور اس میں کیا کیا کنسیپٹ ہے، جو بھی ہے ڈیٹیل وہ آج ہم دیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ ہماری زمین ہے۔ ہماری زمین کے درمیان سے یہ جو ایک لائن گزرتی ہے، اسے ہم اردو میں کہتے ہیں خط استوا۔ خط استوا کہتے ہیں، ہے نا۔ اور انگلش میں خط استوا کو کہتے ہیں ایکویٹر۔ ایکویٹر یہ جو ہوتا ہے 0 ڈگری ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر جو ہے سورج کی روشنی عمودی پڑتی ہے، بہت زیادہ سورج کی روشنی پڑتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس خط پر جو بھی علاقہ آتا ہے، ایریا ہوتا ہے، وہ جو ہے گرم ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی ہم دوسری لائن دیکھیں گے۔ اور اس کے علاوہ یہ جو ایکویٹر ہوتا ہے، خط سرطان زمین کو 2 حصوں میں تقسیم کرتا ہے۔ اوپری حصہ یہ جو ہوتا ہے اوپری حصہ ہوتا ہے، اور یہ نچلا حصہ، جیسے کہ آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ یہ اوپر کے حصے کو شمالی حصہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں، شمالی، اور نیچے کو جنوبی حصہ کہہ سکتے ہیں، یعنی کہ انگلش میں کہے گے سدرن پارٹ، اور نیچے والے حصے کو کہے گے انگلش میں کہے گے ندرن پارٹ، ندرن، اوکے، ندرن، ہے نا۔ یعنی شمال کو نارتھ کہا جاتا ہے، جنوب کو ساؤتھ کہا جاتا ہے۔ تو اسی اکارڈنگ، اس کے ہی مطابق شمالی حصہ یعنی ندرن پارٹ، اور جنوبی حصہ یعنی سدرن پارٹ، سدرن پارٹ۔ تو 2 پارٹ یعنی 2 حصوں میں یہ جو ایکویٹر ہے، یہ جو خط استوا ہے، زمین کو جو ہے 2 حصوں میں اس طرح سے ڈیوائیڈ کرتا ہے، تقسیم کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی اس کے بعد ہم دیکھیں گے ایک سیکنڈ۔ تھوڑا میں کنفیوز ہو رہی ہوں یہ اسکرین کو چلانے میں، آپ لوگ تھوڑا ایڈجسٹ کر لیجئے گا۔ انشاءاللہ میں بہت اچھی طرح سے سیکھ جاؤں گی، تو میں جلدی جلدی آپ لوگ کو سمجھاؤں گی، زیادہ بور بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ بس آپ سے درخواست ہے کہ بس تھوڑا کمنٹ کر کے میری حوصلہ افزائی کر دیجئے گا۔ چلیے جلدی سے آگے بڑھتے ہیں۔ ابھی یہ جو ایک منٹ، ہاں بس، چلیے ٹھیک ہے، صحیح ہو گیا۔ ہاں، تو ابھی یہ جو اوپر کی لائن ہے، یعنی خط استوا سے جو اوپر جو لائن ہوتی ہے، اس لائن کو کہتے ہیں خط سرطان۔ ایکچولی اردو میں اسے کہیں گے خط، یہ جو خط ہے اسے کہتے ہیں خط سرطان، خط سرطان، ٹھیک ہے۔ اور انگلش میں کہیں گے ٹراپیکل آف کینسر، ٹراپیکل آف کینسر، ٹھیک ہے۔ اور نیچے کے سائڈ جنوب کی طرف، یعنی خط استوا کے نیچے، ایکویٹر کے نیچے جو لائن ہوتی ہے اسے کہتے ہیں ٹراپیکل آف کیپریکون۔ میں یہاں لکھ رہی ہوں، مجھے نا یہ اسکرین چھوٹی پڑ رہی ہے، کم لگ رہی ہے۔ ٹراپیکل آف کیپریکون، کیپریکون،
ٹھیک ہے. اس لائن کو کیپریکون کہیں گے اور اردو میں کہیں گے خط جدی. خط جدی. اوکے. اب یہ جو خط سرطان ہوتا ہے یہ ہوتا ہے 23.5. جگہ بھی کم پڑ رہی ہے مجھے. 23.5. ٹھیک ہے. ٹراپیکل آف کینسر اسے کہیں گے 23.5 ڈگری اور ٹراپیکل آف کیپریکون کو بھی کہیں گے 23.5 ڈگری. اوکے. یعنی شمال میں جو ہے کینسر ہے، جنوب میں جو ہے کیپریکون ہے. ٹھیک ہے. شمال والا یعنی خط استوا سے اوپر والا خط سرطان، خط استوا سے نیچے خط جدی. اور اوپر نیچے جو ڈگری میجرمنٹ دیا گیا ہے وہ برابر کا ہی ہوتا ہے. 23 مطلب 23.5 ڈگری خط سرطان اوپر، 23.5 ڈگری خط جدی نیچے، خط استوا سے نیچے. آپ لوگوں کے سمجھ میں آ رہا ہوگا. ٹھیک ہے. ایک سیکنڈ دیکھتے ہیں ہم. ٹھیک ہے. چلیے تو ہم نے ایکویٹر دیکھ لیا. ایکویٹر کتنا ہوتا ہے؟ بالکل صحیح سوچ رہے ہیں آپ، 0 ڈگری. ٹھیک ہے. ابھی یہ جو ہے خط سرطان ہے یعنی کہ ٹراپیکل آف کینسر، اور خط استوا سے یعنی ایکویٹر کے نیچے جو لائن ہے یہ ہے خط جدی یعنی ٹراپیکل آف کیپریکون، جو کہ کتنی ہوتی ہے 23.5 ڈگری. اوکے. چلیے اب ہم اس کے اوپر کی لائن دیکھیں گے یعنی کہ یہ والی. اسے کیا کہیں گے ہم؟ آرکٹک سرکل. اوکے. آرکٹک سرکل اور نیچے انٹارکٹک سرکل. انٹارکٹک سرکل. ٹھیک ہے. اردو میں کہیں گے خط آرکٹک اور نیچے انٹارکٹک سرکل کو کہیں گے خط انٹارکٹک. سمجھ میں آ گیا ہوگا. ٹھیک ہے. چلیے ابھی یہ جو ہے نا 66.5 ڈگری ہوتا ہے. 66.5 اوپر بھی نیچے بھی، آرکٹک بھی انٹارکٹک بھی. ٹھیک ہے. یہاں پہ جو ہے سورج کی روشنی تھوڑی کم پڑتی ہے. ایکویٹر پہ عمودی پڑتی ہے، زیادہ ہوتی ہے. اور پھر یہ سائڈ جو ہے نا تھوڑی آڑی ہو جاتی ہے نا، جیسا آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ہماری زمین کے شیپ کے حساب سے. تو سورج کی روشنی ایسے آڑے میں آئیں گی. ٹھیک ہے. تو یہ جو ایریا ہوگا نا اس حصے میں وہ سرد ہوگا، تھوڑا سرد جیسا ہوگا، میڈیم ٹائپ ہوگا. ٹھیک ہے. چلیے پھر جو ہے یہ جو حصہ ہے اوپر کا، ایک منٹ، ہاں گرین سے جو میں بتا رہی ہوں یہ اوپر کا، اسے انگلش میں کہتے ہیں پول. یہ ندرن پول، یہ سدرن پول. اوپر کا ندرن پول ہے اور نیچے کا جو ہے ندرن پول ہے. اوکے. اور اردو میں ہم بولیں گے شمالی قطب. قطب شمالی، اور لکھ دیتی ہوں چلیے قطب شمالی، اور اسے کہیں گے، یہاں تو میرے کو جگہ بھی نہیں ہے، چلیے یہاں لکھ رہی ہوں قطب جنوبی. اس طرح سے. ٹھیک ہے. قطب شمالی، قطب جنوبی. یہاں یہ جو ہوتا ہے نا 90 ڈگری ہوتا ہے. کتنا ہوتا ہے؟ 90 ڈگری. اوکے ویری گڈ. تو آپ لوگوں کے اتنا سمجھ میں آیا ہوگا. چلیے ایک بار چھوٹا سا تھوڑا سا ریوائز کرا دیتی ہوں آپ کو میں. کون سا کلر لوں؟ چلیے پنک. یہ جو ہے ایکویٹر ہے. ایکویٹر کو کہتے ہیں خط استوا، جو کہ 0 ڈگری ہوتا ہے. سورج کی روشنی عمود پڑتی ہے، زیادہ درجہ حرارت ہوتا ہے یہاں پر. پھر خط استوا سے جو اوپر کی لائن ہوتی ہے اسے کہتے ہیں
खत सरतान यानी कि ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर, ये 23.5 डिग्री होता है, यानी 23.5 डिग्री होता है, ठीक है। और इक्वेटर से जो नीचे वाली लाइन होती है इसे कहते हैं ट्रॉपिकल ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी खते जिद्दी, ये भी जो है 23.5 डिग्री होता है, 23.5 डिग्री होता है। यहाँ पर सूरज की रोशनी जो है मीडियम लेवल की पड़ती है, ना बहुत ज़्यादा होती है ना बहुत ज़्यादा कम होती है, ठीक है, मीडियम होती है। तो अब जो है उसके ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर के ऊपर वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है इसे कहते हैं आर्कटिक लाइन कहेंगे, आर्कटिक सर्कल कहेंगे, और उर्दू में कहेंगे खते आर्कटिक, जो कि कितना होता है 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री होता है। ओके, यहाँ पर सूरज की रोशनी और भी ज़्यादा कम हो जाती है, हाँ, सर्द इलाका हो जाता है यहाँ का। उसी तरह यहाँ हम साउथ साइड आएंगे, जुनूब की साइड, जो कि खते जिद्दी से नीचे की लाइन है, इसे कहते हैं खते अंटार्कटिक यानी कि अंटार्कटिक सर्कल, जो कि ये भी 66.5 डिग्री होता है, 66.5 डिग्री होता है। सूरज की रोशनी कम होती है, यानी कि सर्द इलाके होते हैं यहाँ के। इतना समझ में आ गया होगा। अब सबसे ऊपर हम आ गए, जो कि ग्रीन में मैंने आप लोगों को यहाँ बताई थी। यहाँ की जो डिग्री होती है वो 90 डिग्री होती है, 90 दर्जे सेल्सियस होता है वहाँ का दर्जे हरारत। इसे कहते हैं उर्दू में कुतुब शुमाली। और जो साउथ साइड है, जुनूब की साइड है, यानी कि नीचे की जानिब, ये भी 90 डिग्री होता है। उर्दू में कहते हैं कुतुब जुनूबी, यानी कि कुतुब जुनूबी यानी कि अंटार्कटिक पोल, ठीक है, पोल कहते हैं अंटार्कटिक पोल, और ऊपर वाले को नदन पोल, ओके, पोल नदन पोल, और नीचे जुनूब में सदर्न पोल 90 डिग्री होता है। और एक बात और बताना चाहूँगी मैं, ये जो इक्वेटर है आपका, इक्वेटर से जैसे जैसे आप लोग नीचे की साइड आते हैं, नीचे की साइड बढ़ते चले जाते हैं और बढ़ते चले जाते हैं, तो जो हमारा दर्जे हरारत है, जो टेम्परेचर है, वो भी बढ़ते चले जा रहा है। देख ही रहे ना आप, अब ये इक्वेटर पे कैसा है, 0 है, तो जैसा जैसा आप लोग नीचे बढ़ते जाएंगे तो वो जो डिग्री है वो भी बढ़ रहा है, 23.5 डिग्री, फिर थोड़ा नीचे उतरे तो 66.5 डिग्री, फिर बिल्कुल नीचे उतर गए तो कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। उसी तरह से शुमाल की तरफ भी हम देखेंगे, इक्वेटर से यानी कि खते इस्तवा से जैसे जैसे ऊपर आप लोग जाते जाएंगे, 23.5 डिग्री, फिर बढ़ेगा 66.5 डिग्री, फिर बढ़ेगा 90 डिग्री, यानी हम 90 डिग्री पर पोल पर पहुंच गए, एकदम टॉप में, बिल्कुल टॉप में पहुंच गए, इस तरह से। तो इतना आप लोगों के समझ में आ गया होगा। और बिल्कुल उसी तरह हमारी सूरज की रोशनी का भी हिसाब है। ये जो डिग्री सेल्सियस जो है वो हमारी जो सूरज की रोशनी है, जो दर्जे हरारत है, उसके ही अकॉर्डिंग जो है दिया गया है, बांटा गया है। यानी जो सूरज की रोशनी है वो इक्वेटर पर उमूद पड़ेगी, वहाँ बहुत ज़्यादा पड़ेगी, ठीक है। आपको एक और चीज़ मुझे यहाँ बताना था कि ये जो हिस्सा होता है ना, मैं काम करती हूँ, मैं ना इसको फिर से अच्छे से ले लेती हूँ, मैं 1 सेकेंड, बस आप 2 मिनट मुझे दीजिए। चलिए, बहुत ज़्यादा उसमें एडिटिंग हो गई थी, तो हम यहाँ हमारी नई ज़मीन ले लेंगे। कलर भी चेंज कर देती हूँ। चलिए, ये कलर बहुत लाइट है, हम ले लेते हैं ब्लैक कलर। और चलिए, ठीक है, चलिए, ये ज़मीन है, आप लोगों के सब खत
لائنس اتنا تو آپ لوگ سمجھ میں آ گیا ہوگا، ہے نا. چلیے تو یہ ایک سیکنڈ، کیا ہے یہ، دیکھیے تھوڑا نا تھوڑا یہ کنفیوژن ہو رہی ہے، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ٹائم سے نا میں پورا دھیان رکھوں گی، سیکھ جاؤ گی مطلب میں اچھی طرح سے. چلیے ہاں چلیے ابھی بھی یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ ہاں صحیح ہو گیا. چلیے ٹھیک ہے، یہ ایکویٹر ہے. ابھی یہ جو ہے نا حصہ، یہ جو میں بنائی ہوں پنک سے، ٹھیک ہے، یہ جو حصہ آ رہا ہے نا، اس حصے کو ہم کہتے ہیں منطقِ حارہ. کیا کہتے ہیں؟ منطقِ حارہ کہتے ہیں. میں یہاں لکھ دیتی ہوں، منطقِ حارہ. ٹھیک ہے، منطقِ حارہ کیوں کہتے ہیں؟ حارہ کا مطلب ہوتا ہے حرارت. حرارت یعنی کہ گرم، ہے نا، یعنی کہ گرم حصہ. سورج کی روشنی زیادہ پڑ رہی ہے اس حصے میں، دیکھ رہے نا زمین کے بیچوں بیچ میں ایکویٹر پر آ رہا ہے یہ حصہ، مطلب خط استوا میں آ رہا ہے. سورج کی روشنی عمود پڑ رہی ہے، یعنی یہاں پر درجہ حرارت زیادہ ہوگا. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ منطقہ حارہ میں جو ہے گھاس کے جو خطے ہوتے ہیں وہ گرم گھاس کے خطے پائے جاتے ہیں. اوکے، تو منطقہ حارہ. اور انگلش میں منطقہ حارہ کو کہتے ہیں ٹراپیکل زون. میں اوپر لکھ دیتی ہوں، جگہ نہیں ہے. کہیں گے ٹراپیکل زون، زون حصہ، ٹراپیکل زون منطقہ حارہ کو، گرم حصہ ہوتا ہے وہ. ٹھیک ہے، ابھی میں دوسرا کلر لیتی ہوں. چلیے اب منطقہ حارہ کے اوپر کا جو حصہ ہوتا ہے نا، اسے انگلش میں کہتے ہیں ٹیمپریٹ زون. اسے کہتے ہیں ٹیمپریٹ زون. اوپر لکھ رہی ہوں میں، ٹیمپریٹ زون. ٹھیک ہے، نیچے بھی اوپر بھی دونوں سائڈ، ہاں، یہاں بھی ٹیمپریٹ زون کہیں گے، یہاں بھی ٹیمپریٹ زون کہیں گے، ٹیمپریٹ زون. ٹھیک ہے، اور ٹیمپریٹ زون کو اردو میں کہتے ہیں منطقہ باردہ. منطقہ باردہ، باردہ مطلب سرد، باردہ. ٹھیک ہے، باردہ کا مطلب ہی ہوتا ہے سرد. یعنی یہاں کے جو علاقے ہوتے ہیں وہ سرد ہوتے ہیں، کیونکہ سورج کی روشنی تھوڑی کم پڑتی ہے نا یہاں پر، اسی لیے. تو اسے کہتے ہیں منطقہ باردہ، اور انگلش میں کہیں گے ٹیمپریٹ زون. اتنا سمجھ میں آ گیا ہوگا آپ لوگوں کے. چلیے میں دوسرا کلر لے لیتی ہوں. اب یہ جو بچ گیا نا یہ حصہ، اسے کہیں گے فریج زون. ٹھیک ہے، فریج زون اردو میں کہیں گے شمالی قطب. ٹھیک ہے، اردو میں شمالی قطب کہیں گے، اور نیچے والے حصے کو کہیں گے جنوبی قطب. ٹھیک ہے، تو اور انگلش میں کیا کہیں گے میں نے بتائی آپ کو، فریج زون. ہاں میں اس کو نا ایک منٹ مٹاتی ہوں. چلیے ہاں، فریج زون. فریج زون، فریج سے آپ کے سمجھ میں آ رہا ہوگا، فریج زون یعنی کہ بہت زیادہ سرد، بہت زیادہ سرد، بہت ٹھنڈک رہتی ہے وہاں پر، برف والا علاقہ رہتا ہے وہ. تو اس طرح سے آپ لوگوں کی سمجھ میں آ گیا ہوگا، ہے نا. منطقہ حارہ بہت گرم والا علاقہ، گرم والا حصہ جہاں سورج کی روشنی عمود پڑتی ہے، اور انگلش میں اسے ہم کہتے ہیں ٹراپیکل زون. اوکے،
ट्रॉपिकल जोन। मुंतके बारदा, मुंतके हारा के ऊपर वाला जो हिस्सा है वो मुंतके बारदा होता है, और नीचे वाला हिस्सा भी, और उसे कहते हैं टेम्परेट जोन। ओके, फिर टेम्परेट जोन से ऊपर वाला हिस्सा जो होता है फ्रीज जोन कहलाता है, नीचे भी फ्रीज जोन, और उर्दू में कहते हैं कुतुब शुमाली, और नीचे वाले को कहते हैं कुतुब जुनूबी, जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड पाई जाती है, बर्फ़ पाई जाती है बहुत ज़्यादा। ठीक है, ठीक है। टाइगा नाम के वहाँ पर जो है ना पेड़ पाए जाते हैं, टाइगा नाम के। ठीक है, तो आप लोगों के इतना समझ में आ गया होगा ना। चलिए, अब आप लोग जल्दी से मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और भी लोगों में, और ना कमेंट्स करके मुझे बताइए कि वीडियो कैसी लगी। और मुझे पता है काफ़ी इस्लाह की ज़रूरत है, तो मुझे तो पता है, आप लोग भी मुझे कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को कैसा लग रहा है, हैंड राइटिंग कैसी लग रही है, और वॉइस बराबर आपको आ रही है, और मेरे वीडियो कैसे लग रहे हैं आपको, और इसमें क्या क्या इस्लाह करने की ज़रूरत है, और मैं ठीक से बोल पा रही हूँ या नहीं, वो भी मुझे ज़रूर आप लोग बताइए, क्योंकि मैं ना बहुत ज़्यादा अटक कर बोलती हूँ, मुझे पता है। इंशाल्लाह वो भी इस्लाह मैं करूँगी। थोड़ा नर्वस हो जाती हूँ मैं वीडियो बनाते दौरान, लेकिन इंशाल्लाह ताला उसमें भी मैं इस्लाह करने की कोशिश कर रही हूँ। बाकी बहुत देर के बाद मैं वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि काफ़ी मसरूफ़ियत थी मेरी, इसलिए इंशाल्लाह ताला मैं अभी बनाऊँगी। आप लोग कमेंट करोगे, हौसला अफ़ज़ाई करोगे, तो और ज़्यादा से ज़्यादा मैं बना पाऊँगी इंशाल्लाह ताला। तो आप लोग ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे वीडियो को, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कैसा लगा, और आप लोगों को मुझसे और कौन कौन से सब्जेक्ट का आप लोग सीखना चाहेंगे, जानना चाहेंगे, ये भी ज़रूर मुझे बताइए। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी आप लोगों को एक्सप्लेनेशन करने की। हिस्ट्री है, ज्योग्राफिया है, सिविक्स है, उर्दू है, जो भी सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको जानकारी चाहिए या एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए। चलिए, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।